إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ناظرین و سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں 4 طبقات کو چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، اور یہ 4 گروہ اور 4 طبقات اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے اور محبوب بندے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں محبت کرنا اس قدر فرض کر دیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، اور جب تک یہ دعا نہ ہو اس وقت تک ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نماز کے اندر تو لازم امر ہے کہ یہ دعا آپ ضرور کریں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ مجھے عطا فرما دے۔ اور وہ انعام یافتہ گروہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں ان کا تعین کر دیا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد الصدیقین کا نمبر آتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اسی طرح صدیقین کے بعد شہداء کرام، اسلام کے لیے اول تا آخر جتنے آج تک شہید ہو چکے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، وہ اس آیت میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ الصالحین، اور وہ پاک باز بندے، اور صالحین سے مراد وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اور نیک اعمال کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ پہلی بات اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کا تصور ذہن میں رکھ لیں کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں وہ نیک عمل ہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ عمل صالح ہے، اور ایسے اعمال کرنے والے لوگ الصالحین ہیں۔ تو الصالحین سے مراد وہ لوگ ہوئے جو اپنے اعمال اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ان کا راستہ
ہم مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں۔ تو قرآن پاک کی اس ترتیب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد مقام جو ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام ہے۔ تو اس آیت اور دیگر دلائل کی روشنی میں محدثین کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان اس کائنات میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ ان کی صداقت پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر نبوت کے بعد تذکرہ صدیقین کا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد مقام صدیق کا ہے۔ اس آیت اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات اور احادیث سے اور عملی طور پر بھی حقیقی طور پر بھی یہ بات امت مان چکی ہے، تسلیم کر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاک کے بعد متصل آپ کے بعد خلافت کے حقدار اور خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور اس ترتیب پر امت متفق ہے کہ سب سے پہلے خلافت کے حقدار وہ سیدنا صدیق ہی تھے جن کو دی گئی، جن کو خلافت ملی۔ اس کے بعد ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر عمر پھر عثمان پھر علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اختلاف کیا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ خلافت بلا فصل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد خلافت کے حقدار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں تھے، بلکہ خلافت کے حقدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا حق تھا کہ آپ کو خلافت دی جاتی، لیکن آپ کی خلافت پر قبضہ کر لیا گیا، خلافت چھین لی گئی، اور اسی وجہ سے وہ ابو بکر و عمر عثمان کو شیعہ حضرات برا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے خلافت کو زبردستی چھین لیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دلائل پہ غور کریں، اور اہل سنہ اہل الحدیث کے دلائل پر بھی غور کریں، اور حقائق پر غور کریں، عقل اور نقلی طور پر دیکھیں کہ کیا واقعی آپ کی یہ بات درست ہے، یا صرف اپنے آپ کو مار لینے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا 3 مرتبہ اذان میں اشہد ان من المؤمنین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہنے سے کیا وہ خلیفہ بن جائے، یا کیا واقعی تمہاری معرکۃ العراق کتب میں کوئی ایسے دلائل موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ خلافت کے حقدار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے، واقعی اصحاب ثلاثہ نے خلافت کو چھین لیا، زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، جبکہ یہ اذان کے جو الفاظ شیعہ کے ہاں معروف ہیں، ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اہل سنہ نے اہل الحدیث نے اذان میں اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اضافہ کر لیا ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اذان فجر میں شروع نہیں کیے، بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے دروازے پر آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو یہ الفاظ کہے الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، تو آپ نے روکا تھا۔ دیکھیں سیدنا عمر کی محبت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے روکا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ میرے دروازے پہ کہنے والے نہیں، یہ الفاظ وہاں کہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اذان کا حصہ بنا لیں، فرمایا ان کو اذان کے اندر ہی رہنے دیں۔ اور اسی حدیث سے میں یہ بات بیان کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندے کو جب وہ موبائل پر اپنی ٹون یا آواز لگاتا ہے تو اس کو قرآن کی آیات یا اذان کی آواز یا کوئی ایسی آواز نہیں لگانی چاہیے،
کیونکہ اذان کو اذان کے انداز میں ہی رکھنا چاہیے، اذان کے الفاظ کو اذان تک ہی محدود رہنا چاہیے، اس کو آواز کے طور پر استعمال کرنا، ٹون کے طور پر استعمال کرنا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان فجر میں یہ الفاظ سکھلائے تھے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ الفاظ آپ نے مشہور کر دیے، یہ بات مشہور کر دی کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ خود بڑھا دیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ الفاظ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد میں اور کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ یعنی کبھی آپ نے اپنی ادائیوں پہ غور کیا ہے؟ یہ جو اذان شیعہ ہے اس میں یہ الفاظ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اشہد ان امیر المومنین کے یہ الفاظ، کیا کوئی ہے ایسا بندہ جو یہی الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ سے ثابت کر دے؟ یہی الفاظ سیدنا امام حسن سے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا یہی الفاظ سیدنا زین العابدین سے یا جعفر صادق سے، یا وہ سارے کے سارے ائمہ معصومین جنہیں کہا جاتا ہے شیعہ کے ہاں ان کو معصومین ہونے کا درجہ حاصل ہے، کیا ان سے یہ اذان کے الفاظ ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے تو صرف اہل سنت کی چڑ میں اور ضد میں اور ان کو زچ اور پریشان کرنے کے لیے اور ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت حقہ کا انکار کرنے کے لیے یہ الفاظ اذان میں دہرائے جاتے ہیں تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو، اعلان ہو۔ حقیقت میں ظاہری طور پر اذان دی جا رہی ہو، اندر سے وہی خباثت، وہی غلاظت جو ہے زہر ہو رہی ہے کہ ابو بکر خلیفہ حق نہیں ہے، عمر عثمان خلافت حقہ کے جناب ذمہ دار یا حقدار نہیں تھے، انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو روزانہ صبح و شام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں یا علی مدد، اے علی ہماری مدد کیجیے۔ انہیں آپ مختار کل سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ عقیدہ آپ کا عقل اور نقل کے کہیں خلاف تو نہیں ہے؟ ادھر تو آپ نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت چھین لی گئی، ادھر تو آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ سے آپ کی بیٹی کا نکاح چھین لیا گیا، ادھر تو آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ادھر تو آپ نے یہ تسلیم عوام سے کروا لیا کہ تقیاتاً چھپ کے حقیقت میں اندر سے نہیں چاہتے تھے، ظاہری طور پر ڈر کے پریشان ہو کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی خلافت کو مان لیا تھا، ان کی بیعت کر لی تھی، یہ سب کچھ چھپ کے کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو چھپا لیا تھا۔ بھلا آپ بتائیں یہی شیر خدا کا انداز ہوتا ہے؟ ایسی ہستی کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ آپ کی بات تو حضرت علی المرتضیٰ کی توہین کر رہی ہے، یہ آپ کا عقیدہ، یہ آپ کا نظریہ، یہ آپ کی سوچ۔ میں پوچھتا ہوں، جب بات چھپانے کی تھی، جب سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے اپنے خاندان کے افراد کے اور بچوں کے، عورتوں کے، سیدنا حسین نے تو بات کو نہیں چھپایا، آپ تو کوفہ کی طرف چل نکلے، آپ نے تو یزید کے خلاف خروج کر دیا، آپ تو میدان عمل میں آ گئے، آپ نے تو اس کی خلافت کو، اس کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کے ان کی ڈر سے بیعت کی، خفیہ جناب دل میں نہیں چاہتے تھے لیکن اوپر اوپر سے بیعت کر لی تھی، چھپ گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں بہادر کون تھا؟ امام حسین بہادر تھے یا علی المرتضیٰ بہادر تھے؟ شیر خدا حضرت حسین ابن علی تھے یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ اگر تو علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، اور حیدر ہے، تو پھر ماننے کہ جب انہوں نے خروج نہیں کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ صدیق حق پر ہے، عمر حق پر ہے، عثمان حق پر ہے، ان کی خلافت حق ہے، اور ان کی امامت حق ہے، ان کی اقتداء حق ہے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حق ہے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا حق ہے، ان کی بیعت کرنا حق ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرنا حق ہے، اور ان کی خلافت میں عہدہ قبول کرنا حق ہے۔ اسی لیے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ قاضی القضات کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے، سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے زمانہ خلافت میں۔ آپ حیران ہو جائیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ شام کے سفر پر تھے تو اپنا نائب کس کو بنا کے، کبھی آپ نے سوچا ہے جس کے سے خطرہ ہو خلافت کی جناب چھین لی گئی ہو، اور جس میں خطرہ ہو کہ یہ اپوزیشن میں ہے، اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا اس کو اپنا نائب بنا جاتے ہیں؟ نہیں، علی المرتضیٰ کو اپنا نائب بنا کے گئے، جب تک میں واپس نہیں آؤں گا حکم آپ کا چلے گا، حکومت آپ کی چلے گی، امیر آپ ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی صفائی، طہارت اور پاکیزگی۔
اب آپ ذرا غور کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے خلافت چھینی نہیں گئی، خلافت آپ سے زبردستی نہیں لی گئی، بلکہ آپ اس پر راضی تھے، خوش تھے، مطمئن تھے، اور آپ کی رضا سے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان خلافت حقہ پر فائز ہوئی۔ ایک اور انداز سے اس پر غور کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بلا فصل کے اس عہدے منصب پر فائز ہو جاتے تو یہ ہمارے آپ اس دور کی حکومتیں تو نہیں تھی کہ جس میں یہ بات ہو کہ 5 سال کے بعد پھر انتخابات ہوں گے، 4 سال کے بعد پھر انتخابات ہوں گے، پھر نیا جناب عوام سے اعتماد لیا جائے گا۔ یہ تو اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے۔ اگر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر وقت بن جاتے تو پھر جب تک علی المرتضیٰ دنیا سے نہ جاتے، مقام شہادت پر فیض نہ ہوتے، تو خلافت پر آپ ہی رہتے، امیر المومنین کے منصب پر آپ ہی رہتے۔ تو سیدنا صدیق اللہ کے علم میں تھا کہ وہ سب سے پہلے سیدنا علی سے عثمان عمر سے پہلے فوت ہو جائیں گے، وہ خلافت سے رہ جاتے، عمر فاروق بھی خلافت سے رہ جاتے، سیدنا عثمان بھی خلافت سے رہ جاتے، یہ تینوں محروم رہ جاتے۔ اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، وہ حدیث کیسے پوری ہوتی؟ 30 سال خلافت، چلو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہی 30 سال خلافت کر لیتے، انہی پر پوری ہو جاتی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 12 خلفاء تک دین غالب رہے گا، ان میں سے وہ 12 خلفاء پھر کیسے پورے ہوتے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ صرف 6 ماہ رہے، سیدنا حسین خلیفہ بنے نہیں، زین العابدین خلیفہ بنے نہیں، سیدنا حسین بنے نہیں، امام جعفر صادق، نقی، تقی، موسیٰ، کاظم، وہ تو خلافت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے، تو سیدنا صدیق، عمر، عثمان کی خلافت کو مانیں گے تو وہ 12 خلفاء پورے ہوں گے۔ آگے تو اختلاف ہو سکتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان تک تو کوئی اختلاف کسی مسلمان نے، کسی ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت حق کا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے علم میں تھا کہ سب سے پہلے صدیق فوت ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی صدیق کو خلافت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ کے علم میں تھا کہ آپ سیدنا عمر شہید ہو جائیں گے، تو اللہ تعالی سیدنا عمر کو خلافت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ کے علم میں تھا کہ سیدنا عثمان شہید ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خلافت سیدنا عثمان کو عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اب شہادت کا وقت حضرت علی کا قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ خلافت ان کو عطا فرمائی۔ جیسے جیسے اللہ نے ان کی زندگی اور عمریں بنائی تھی، ویسے ویسے اللہ نے ان کو خلافت عطا فرما دی۔ کیسی ہے اللہ کی تقسیم؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اور بعض مفسرین نے ایک بڑی عجیب انداز میں اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ فرمایا خیر الناس قرن، سب سے بہترین زمانہ جو ہے میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے کے بعد کے والے لوگ ہیں۔ فرمایا کرنی ایک زمانہ، فرمایا اب کرنی کیسے پورا ہوتا ہے؟ دیکھیں قاف، را اور نون اور یا، یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے کرنی، اور صدیق کا قاف لیا جائے، عمر کی را لی جائے، عثمان کی آخری حرف نون لیا جائے، اور علی المرتضیٰ کا آخری حرف جو ہے یا لی جائے، تو ایک قرنی بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاس جو جملہ نکلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے پورا فرما رہے ہیں۔ قرآن و حدیث پہ آپ غور کریں گے تو نبوت کے بعد آپ کو ہمیشہ صدیق کا ہی ذکر ملے گا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں جو سورہ نور میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت حقہ کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان میں سے، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے اللہ نے خلافت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے مومنوں سے، آمنو جمع کا صیغہ ہے، ایک سے وعدہ نہیں ہے، 2 سے وعدہ نہیں ہے۔ آل بیت میں سے صرف 2 خلیفہ بنے ہیں، ایک علی المرتضیٰ اور ایک سیدنا حسن۔ اب آمنو کا لفظ پورا کیسے ہوگا جب تک آپ صدیق و عمر عثمان کی خلافت کو نہیں مانیں گے؟ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام ثابت کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ،
ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کے تو سچا کوئی نہیں، لہذا ماننا پڑے گا قرآن سچا ہے، اللہ سچے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچے ہے، جو فرما رہے ہیں وہ حق و سچ ہے۔ اور صدیق کی خلافت کے منصب پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے اور عمل صالح کرنے والے بھی ہیں۔ وعدہ تو دو کے ساتھ تھا نا، کہ اس کے ساتھ وعدہ ہے جو ایماندار بھی ہوگا اور اعمال صالح کرنے والا بھی ہوگا۔ گویا صدیق کا خلیفہ بن جانا ان کے ایمان کی بھی دلیل بن گئی اور ان کے اعمال صالح نیک ہونے کی دلیل بھی بن گئی۔ سیدنا عمر کو خلافت کا مل جانا ان کے ایمان کی دلیل بھی بن گئی اور ان کے اعمال صالح کرنے والا ہونا بھی یہ بھی دلیل بن گئی۔ سیدنا عثمان کو خلافت کا مل جانا یہ ان کے ایمان کی بھی دلیل ہے اور ان کے عامل صالح اعمال کرنے والے کا ہونا یہ بھی دلیل ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کی اور ان کے سچے اور نیک ہونے کی واضح اور ٹھوس دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس قسم کی بہت سارے دلائل اور احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت بلا فصل کے حقدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیفہ کیسے بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت کے لیے منتخب فرمایا، تو جب خلافت کے لیے منتخب فرمایا تو کیا انداز اپنایا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت آدم علیہ السلام کو دے کے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہوا اصول خلافت کہ خلیفہ بنانے کا یہ انداز یہ ہے کہ جس کو خلیفہ بنانا ہے اس کو آگے کر دیا جائے اور جن سے خلافت منوانی ہے ان کو پیچھے کر دیا جائے، اور یہی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جب آپ بیماری کی حالت میں تھے تو فرمایا صدیق جماعت کروائیں، ان کی خلافت منوانی ہے، ان کی امامت منوانی ہے، وہ جماعت کروائیں، اور جن سے منوانی ہے وہ اقتداء کرے۔ اس میں آل رسول بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے، وہ اقتداء کرے اور جس کی خلافت منوانی ہے وہ آگے بڑھے۔ اور جب دوسرا اصول یہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے خلافت کا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو خلافت دیتا ہے تو اس سے شیطان جو ہے ضرور جھگڑا کرتا ہے۔ دیکھیں آسمان پہ خلیفہ الہی سے جھگڑا کیا گیا، شیطان نے کیا، اور زمین پر بھی جھگڑا کر دیا سیدنا صدیق کی خلافت سے۔ آپ دیکھ لیں وہاں شیطان جھگڑا کر رہا ہے، یہاں بھی لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن خلافت جھگڑا شیاطین کے جھگڑنے کے باوجود اور ان کے خلافت نہ ماننے کے باوجود کیا اللہ نے آدم کو خلیفہ نہیں بنایا؟ نہیں بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ صدیق کو اللہ تعالی خلافت کا منصب عطا کر دیا۔ جب آدم کو خلافت مل گئی تو وہ جنت میں چلے گئے، اور جب صدیق کو خلافت ملی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی روض رسول کے ساتھ جنت کا ٹکڑا قبر کی صورت میں عطا فرما دیا، اور یہ ثابت کر دیا خلیفہ کو اللہ ضرور جنت عطا فرماتا ہے، جیسے صدیق کو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ پھر رب کے خلیفہ جو تھے سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے ساتھ اختلاف ہوا، ان کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ایک درخت کا، تو یہاں اشارہ ملتا ہے کہ جو رب کا خلیفہ ہوتا ہے، رب کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا درختوں کا، اس کے ساتھ جھگڑا اختلاف جناب درختوں کا پڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق کے ساتھ بھی شیاطین نے یہ پہلا جھگڑا ہی کیا کہ دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کیا، انہیں باغ فدق صحیح طرح نہیں بانٹا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثاء کو حصہ نہیں دیا، جبکہ یہ الزام ہے اور وراثت رسول کے اصول و ضوابط ہیں۔ اور دیکھیں میں یہ جو حدیث آتی ہے صحیح البخاری وغیرہ میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب سنبھالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ فیصلہ قرآن کے مطابق تھا، یہ فیصلہ حدیث رسول کے مطابق تھا، یہ فیصلہ آج کی مروجہ فقہ جعفری کے مطابق تھا، یہی فیصلہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان کی روشنی میں تھا، یہی فیصلہ آج بھی شیعہ کی معرکۃ العراق کتب میں موجود ہے، اور یہی روایات جو اہل سنہ اہل الحدیث کتابوں میں موجود ہے یا صحیح البخاری وغیرہ میں موجود ہے، یہی روایات جو سیدنا صدیق نے پیش کی تھی حدیث معروف جو وراثت پیغمبر کی تقسیم نہیں ہوتی، یہ صرف بخاری میں نہیں، یہ اصول کافی میں بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق و سچ تھا۔ تو آئیے اس پر ہم مزید دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں جو صحیح البخاری میں ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں تھے۔ غزوہ احد میں آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ ایک گڑھے میں زخمی ہو کے گرے پڑے تھے اور وہاں آپ کے چہرے پاک سے خون جاری تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں پڑے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقتی طور پر ان کو پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ کے تو ہم سے وعدے تھے کہ یہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، اللہ اس پر بہت ساری ہمیں فتوحات عطا کرے گا۔ آپ کے شہید ہو جانا بہت بڑا صحابہ کرام کے لیے یہ خبر دھچکا لگا، ان کو پریشان ہوئے، لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر ہم نے جہاد کس لیے کرنا ہے، لڑنا کس کے لیے ہے؟ وہ جن کے لیے جن کی محبت میں لڑ رہے تھے، جن کے پیار میں لڑ رہے تھے، جن کی عادت میں لڑ رہے تھے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے ایک دفعہ وقتی طور پر پریشان ہوئے، صحابہ ادھر ادھر بکھرے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے یہ سپہ سالار تھے، یہ پہاڑ پہ چڑھے، انہوں نے آواز دی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کھڑے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو للکار رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، کیا میں جواب دوں؟ فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جواب ابھی نہیں دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی مسلمان نہیں تھے جب یہ اعلان فرما رہے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اب تو بعد میں تو مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، اس درجے میں آگے، اس مقام پہ آ گئے، لیکن یہ واحد مظلوم صحابی ہے جس کو آج بھی اہل سنہ کے بعض جاہل لوگ بھی جب ان کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یہ سیدہ ام حبیبہ کے والد محترم ہیں، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا تھا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قریبی رشتہ دار ہے، سسر ہے، احترام کیجیے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کھڑے تھے پہاڑی پر، تو انہوں نے دوسرا اعلان کیا، کہاں گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ؟ سیدنا عمر بڑے، یا رسول اللہ اب تو ابو بکر کو للکار رہا ہے، میں جواب دوں؟ فرمایا نہیں ہے عمر، جواب نہیں دینا۔ سیدنا عمر رک گئے، تیسری مرتبہ اس نے اعلان کیا، کہاں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا میں آگے بڑھوں، جواب دوں؟ فرمایا نہیں ہے عمر، جواب نہیں دینا، اب یہاں رک جائے، سوچے اور غور کرے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ چوتھا اعلان کرتے ہیں، اولو حبل، اولو حبل، حبل غالب آ گیا، حبل جیت گیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، کیا مانا یہ تینوں شہید کر دیے گئے تو حبل غالب آ گیا، حبل زندہ باد، حبل جیت گیا، حبل کی جناب جیت ہو گئی، حبل زندہ باد، اولو حبل، اولو حبل، اولو حبل، یہ حبل جو ہے وہ غالب آ گیا، جیت گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر آگے بڑھو اور جواب دو۔ ایک تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مومن موحد سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں وہ کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا، سودا نہیں کرتا، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مومن، اللہ کی توہین برداشت نہیں کرتا، اللہ کی تنقیص برداشت نہیں کرتا، اللہ کی صفات میں اگر کوئی تنقیص کر رہا ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی توحید کے بارے میں اگر کوئی جملہ کس رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ماننے والا، اس کی خالص توحید کو جاننے اور پہچاننے والا اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ فرماؤ اور آگے بڑھو، جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کی قدرت غالب ہے، اللہ کی شان غالب ہے، اللہ غالب ہے، حبل غالب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی جناب اللہ تعالیٰ کی شان کا نعرہ لگائے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی یا علی مدد کے نعرے لگائے گا، اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے گا، یہاں کوئی اگر اللہ کے پیارے کی مدد کے نعرے لگائے گا تو مومن و واحد پر ضروری ہے کہ وہ اللہ یا علی مدد کے نعرے لگائے، اللہ اکبر کے نعرہ لگائے، اللہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، حی القیوم ہے، اور وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہ مختار کل ہے۔ اور آج کل یہ شرکیہ جملے، یہ شرکیہ نعرے بازی جو ہمارے ملک میں رواج پا چکی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔
قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، یہ انبیاء اولیاء کرام کی یہ شان و مقام نہیں ہے، ان کے مقام کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے، اصحاب رسول کے مقام کو پہچانے، اولیاء کرام کے مقام کو پہچانے۔ دوسری بات پہ غور کریں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا، کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے ابو بکر؟ کس نے بتایا تھا ابو سفیان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا نام آتا ہے؟ اس وقت کے کفار بھی جانتے تھے، کیا یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اس وقت کے کفار بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے، ان کے بعد کون ہے؟ ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ کافر بھی جانتے تھے محمد رسول اللہ کے بعد درجہ صدیق ہے، اور صدیق کے بعد عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رک کے ذرا ایک اور بات پہ غور کریں، کیا بڑی پیاری بات اور عجیب نکتہ ہے اس میں کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، سیدنا ابو بکر عمر نہیں رہے، تو حبل زندہ باد کیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی جہاں صدیق و عمر نہیں ہوں گے۔ اگر صدیق عمر نہیں ہے تو غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی خالص عبادت نہیں ہوگی۔ اور آج تک یہ بات طے شدہ ہے، جس کے دل میں صدیق عمر کی خالص محبت نہیں ہے وہ غیر اللہ کا پجاری آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اسی کے دل میں عقیدہ توحید آ سکتا ہے جس کے دل میں صدیق بھی ہو، عمر بھی ہو۔ جہاں صدیق نہیں ہے، عمر نہیں ہے، وہاں حبل ہے۔ جہاں صدیق عمر نہیں ہے وہاں گھوڑے کی پوجا ہے۔ جہاں صدیق عمر نہیں ہے وہاں درختوں کی پوجا ہے۔ جہاں صدیق عمر نہیں ہے وہاں مٹی کی پوجا ہے۔ جہاں صدیق عمر نہیں ہے وہاں غازی عباس کے پنجے کی پوجا ہے۔ جہاں صدیق عمر نہیں ہے وہاں درباروں کی پوجا ہے، قبروں کی پوجا ہے، چادروں کی پوجا ہے، درختوں کی پوجا ہے، جھاڑیوں کی پوجا ہے، امام زامن کی پوجا ہے، کڑوں کی پوجا ہے، اور جناب درختوں کی پوجا ہے، اور چھلوں اور مدریوں کی اور انگوٹھیوں کی پوجا ہے، لوہے کی پوجا ہے، مٹیوں کی پوجا ہے، حتیٰ کہ پرانی ہانڈیوں کی پوجا ہے اور جوتیوں کی پوجا ہے۔ جہاں صدیق کو عمر نہیں ہے وہاں عقیدہ توحید نہیں آ سکتا۔ یہ ایک طے شدہ بات۔ قرآن پاک کو پڑھ لے، حدیث کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسی کو عقیدہ توحید نصیب فرماتے ہیں جس کے دل میں صدیق کا بھی پیار ہو، عمر کا بھی پیار ہو، عثمان کا بھی پیار ہو۔ دنیا میں نے آج تک ایک شخص بھی نہیں دیکھا جو صدیق عمر عثمان سے محبت نہ کرتا ہو اور وہ عقیدہ توحید پر قائم ہو۔ ساری کائنات کھنگال مارے، ساری دنیا چھان مارے، ایک موحد نظر نہیں آئے گا جس کے دل میں صدیق کا پیار نہیں ہوگا۔ ایک توحید والا نظر نہیں آئے گا جس میں سینہ عثمان اور عمر کا پیار نہیں ہوگا۔ یہ سارے قبروں کی پوجا اور یہ درختوں اور پتھروں کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ ابو بکر عمر نہیں ہے تو اولو حبل، حبل زندہ باد ہے، پھر حبل کی حکومت ہے، پھر حبل کی عبادت ہے۔ عبادت رب کی تب ہوگی جب صدیق ہوگا، جب عمر ہوگا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ صدیق کا یہ ایسا مضبوط عقیدہ تھا۔ دیکھ لیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مٹھائی کھا لی غلام کے دینے پر، کچھ دیر بعد پتا چلا کہ یہ تو نجومی، پہلے زمانہ جاہلیت میں نجومی ہوتا تھا، اس وقت کی یہ مٹھائی اس کو ملی ہے، شرینی ملی ہے، تو آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے قید کر دی اور وہ غیر اللہ کی نیاز منہ سے نکال دی، پیٹ سے نکال دی۔ یہ غیرت تھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں صدیق ہوگا وہاں غیر کی پوجا نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو حجر اسود کے سامنے کھڑے اور فرما رہے تھے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا تو مالک نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں، میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عقیدہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہی منہج، یہی انداز ہے۔ دیکھیں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، اے علی جاؤ کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو۔ علی المرتضیٰ سے قبروں کو، جناب بلند جو قبریں تھے، پکی پختہ قبریں تھیں، ان کو توڑوایا اور بتوں کو توڑوایا اور ان کو زمین کے برابر کیا، اس لیے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے تو دنیا مانے کہ علی المرتضیٰ خود قبروں کو ڈھانے والے، گرانے والے اور ان کو سنت کے مطابق بنانے والے تھے، وہ قبروں کے پجاری تو نہیں تھے۔ یہی اہل بیت کا منہج اور عقیدہ تھا۔ تو میری بات پہ آپ ذرا اس انداز سے غور کریں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے کفار یہ مانتے تھے کہ نبوت کے بعد مقام کس کا ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ روایت صحیح البخاری کے ایک اور انداز سے صحیح البخاری میں موجود ہے، اس پہ غور کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں، آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا جا رہا ہے، حجر مصطفیٰ میں دفن ہو رہے ہیں۔ اس روایت کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں
میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر ان کو جب دفن کیا جا رہا تھا میں پاس کھڑا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے عمر مجھے یقین تھا کہ آپ یہیں دفن ہوں گے۔ اللہ اکبر، مجھے یقین تھا کہ آپ یہیں دفن ہوں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ابو بکر کو کبھی اپنے نام سے جدا نہیں کیا تھا، یوں ہی فرمایا کرتے تھے میں آیا ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر گئے اور عمر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے نام سے کبھی جدا نہیں کیا تھا، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر عمر نکلے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دو ساتھیوں کے ساتھ آپ کو دفن ضرور کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے میرے پیچھے الفاظ کہنے والا، تو حیران ہوں گے آپ یہ کون تھے الفاظ کہنے والے، یہ سن کے آپ حیران ہوں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، یہ کون تھی شخصیت جو یہ الفاظ کہہ رہی تھی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نے پلٹ کر دیکھا تو یہ الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے تھے۔ علی المرتضیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، آپ نے دوریاں پیدا کی، آپ نے اصحاب رسول اور آل رسول میں توڑ پیدا کیا، وہ تو آپس میں جڑے ہوئے، وہ تو رحماء و بینہم، ان کے تو رشتہ داری آپس میں تعلقات آپس میں محبتیں، آپ نے اختلاف پیدا کیا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا پلٹ کے تو یہ علی سیدنا علی المرتضیٰ تھے جو عمر فاروق کی فضیلت اور شان کو مقام کو بیان فرما رہے تھے۔ تو اب آپ غور کریں کہ نبوت کے بعد مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث پہ غور کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب عورت ہوں، میرے ساتھ کچھ بیت المال سے تعاون فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بیت المال میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس پر بھی غور کیا کریں، ایک ایک آیت اور حدیث پہ غور کیا کریں، کیا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ بیت المال میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر یہ جملہ کہاں گیا کہ تیرا کہاں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہ یہ ساری دنیا رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا کھاتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے عقیدے کو صحیح کریں، قرآن کو پڑھیں، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ، رزق اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس تلاش کریں۔ تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، تمہارا رزق دینے والا، تمہارا رازق آسمان پر ہے، تمہارا رزق زمین میں دینے والا اتارنے والا اللہ ہے، اور کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آپ کے بیت المال میں، مدینہ پاک میں، ایک عورت کو خوراک یا کوئی چیز دینے کے لیے بیت المال میں کچھ نہیں ہے، بتلائیں ساری کائنات کو کھلانے والا پھر کون؟ سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، سارے حیوانوں کو، سارے چرند پرند درند کیڑے مکوڑوں کو بیک وقت روزانہ ہر وقت ضرورت کے مطابق، ان کی جسم کے مطابق، ضرورت کے مطابق ان کو عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا ہے، وگرنہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو کسی کو دے؟ مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دفعہ اپنے گھر میں مہمان آ جاتا، گھر میں کچھ نہ ہوتا، آپ اپنے پیٹ مبارک میں پتھر باندھ لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ غور کیا کرے ان حقائق پر، ان حقائق کا انکار نہ کیا کرے، حقائق پر، قرآن پر، حدیث پر غور بھی کیا کرے کہ کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، کیا مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو وہ اس عورت نے آ کے مطالبہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ بیت المال سے کچھ مال، کوئی چیز، کچھ عنایت فرما۔ آپ نے فرمایا اس وقت بیت المال میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ واپس چلی جائیں، پھر کسی وقت آ جانا، کسی مناسب وقت میں کوئی چیز آ جائے گی تو ہم آپ کو دے دیں۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس چلی جاؤں اور دوبارہ کچھ عرصے بعد آؤں اور آپ دنیا میں ہی نہ ہوں، آپ فوت ہو جائیں، اب آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سن کے کیا فرمانا چاہیے تھا کہ نہیں میں تو فوت نہیں ہو سکتا، مجھ پر تو موت آئے گی نہیں، یا آئے گی تو پردہ فرما لوں گا، آپ میری قبر پہ آ جانا، وہاں مجھے پکارتے رہنا، میں دے دوں گا، میں سنتا رہوں گا، یا آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا لیکن میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، آپ میرے پاس آ جانا، میں ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہوں، یا ہم وہاں گھر ہی بیٹھ کے مجھے پکار لینا، وہیں میں پہنچا دوں گا۔ کوئی ایسی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بیان فرمائی، جس سے یہ سارے باطل توہمات، یہ باطل عقائد و نظریات جو ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں معروف ہیں، یہ سراسر قرآن کے، حدیث کے، عقل کے، نقل کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندو قرآن کو سمجھو، اے اللہ کی مخلوق قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے۔ قیامت کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہے، پل صراط کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہے۔ حساب کتاب ہوگا اور بنیاد عقیدہ ہوگا، اور عقیدے کی بنیاد پر کھاتہ کھلے گا اللہ کے ہاں۔ جس طرح بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو تو پیسہ جمع نہیں ہوتا، اور وہ نہ وہاں سے کچھ نکلتا ہے نہ وہاں جمع ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ آسمان پہ اعمال چڑھتے ہیں، نہ اس کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھلتا ہے۔ اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کو جمع کروانے کے لیے کھولنے کے لیے ضروری ہے عقیدہ توحید صحیح ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عورت کیا کہتی ہے، اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں ہی موجود نہ ہو، کیا مانا کہ آپ پر موت آ گئی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کا ظاہر کیا تھا کہ آپ کو موت آ گئی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمانا چاہیے تھا کہ اگر میں نہ ہوا تو بیت المال کا وارث والی کون ہوگا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ حکومت کا ذمہ دار ہوگا، وہ والی ہوگا، وہ حاکم وقت ہوگا، وہ امیر المومنین ہوگا، وہ خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ ان کے پاس آ جانا، وہ آپ کو جناب تعاون کر دیں گے، نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، جب اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد صدیق ہوگا، صدیق ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں علی المرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں فرمایا میرے بعد علی ہوگا؟ جب آپ کہتے ہیں وسیع حضرت علی تھے، جب آپ کہتے ہیں نائب رسول علی تھے، جب آپ کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل علی تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا نا کہ میرے بعد سیدنا علی کے پاس آنا، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے بعد صدیق کے پاس آنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد مقام کس کا ہے؟ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی ہی بیعت لی گئی۔ دیکھ لیں، آپ کی ہی بیعت کی گئی، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اگرچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اظہار اس بات کا کیا کہ مجھے خلافت کے اس معاملے میں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیگر جناب صحیح البخاری میں بھی، اصول کافی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے آپ کی خلافت کو مان پی لیا، بیعت بھی کر لی، حتیٰ کہ عہدہ قاضی اور قضات کا عہدہ بھی قبول فرما لیا، تو اختلاف ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم 1400 سال بعد ان پر بحث کریں کہ وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، یہ تھے، ان کا حق تھا، ان کا یہ حق نہیں تھا؟ تو آپ دیکھیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب کیسے بنایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق کے پاس آئیں، عرض کیا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت، وہ باغ فلک، اس کی ذمہ داری تولیت نگرانی کیا آپ ہمیں نہیں دیں گے؟ کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں؟ کیا وہ ہمارا حق نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی، آگے جناب وراثت چلتی نہیں، ان کا جتنا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری میں بھی ہے، یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، سیدہ فاطمہ سن کے خاموش ہو کے واپس چلی۔ آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی جھگڑا یا اختلاف اس کے بعد نہیں کیا، اس کے بعد اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، اس کے بعد اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس فیصلے کو مان لیا۔ اب کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل علی المرتضیٰ ہے، کہتے ہیں جن حضرت فاطمہ کو صدیق نے حق نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں فاطمہ الزہرا نے جب خلافت کو مانا ہی نہیں ہے بقول آپ کے، تو پھر صدیق کے پاس آئی کیوں؟ جب صدیق کے بعد فاطمہ آگئی درخواست دے دی تو کم از کم یہ تو مان لے کہ فاطمہ نے مان لیا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ وہ صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ الزہرا کا چل کے آ جانا، درخواست دے دینا، وراثت کا مطالبہ کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ مان چکی تھی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو سن لیا اور خاموش ہو گئی، لیکن کہتے ہیں نہیں جناب، حضرت فاطمہ الزہرا ناراض تھی، حضرت علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میں پوچھتا ہوں، حیرانگی کی بات ہے،
انصاف کا کچھ بندے کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. مرنا بھی تو ہے, قیامت بھی تو آئے گی, حساب کتاب بھی تو ہوگا. مسلک کی تعصب میں آگے, گروہ بندی میں آگے, حقائق کا, انصاف کا تو قتل نہیں کرنا چاہیے. انصاف کو عدل کے مطابق کوئی بات کرنی چاہیے. کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی؟ کہتے ہیں جی فرمائی ہے. میں بھی کہتا ہوں بالکل فرمائی ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور اصول کافی میں بھی ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. میرا سوال یہ ہے کہ ضمیر کے ساتھ جواب دینا. میرا سوال یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کے ساتھ جواب دینا. میرا سوال یہ ہے کہ صدیق و عمر کی نفرت میں نہیں, علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کی عقیدت میں ڈوب کے جواب دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویسے فرضی طور پر فرما دیا تھا کہ جنہیں فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی قانون بنانے کے لیے, یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. تو کیا اس واقعے کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ صدیق نے ناراض کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ فاطمہ میرے دل کی ٹکڑا ہے؟ کیا عمر نے ناراض کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے خطبہ دیا تھا؟ کیا عثمان نے ناراض کیا تھا؟ کیوں حقائق کو چھپاتے ہو؟ کیا قیامت نہیں آئی, حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو, انصاف کیجیے, ضمیر سے فیصلہ لیجیے. یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا اور فاطمہ کو تکلیف پہنچی تھی, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اگر علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے. ابو جہل اللہ کا دشمن ہے, میں اللہ کا محبوب ہوں. میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی علی کے حرم میں نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا. کیوں یہ روایت پیش کرتے ہو صدیق پر؟ کیوں یہ پیش کرتے ہو روایت سیدنا عمر اور عثمان پر؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کو ٹکڑا ہے. علی مرتضیٰ نے دل دکھایا تھا, فاطمہ الزہرا کا دکھ ہوا تھا, تکلیف پہنچی تھی, دوسرے نکاح کا ارادہ کیا تھا, پھر معذرت کی تھی, پھر اپنے فیصلے سے فیصلہ واپس لے لیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی تھی, فاطمہ کو راضی کر لیا تھا. اگر علی ناراض کر کے فاطمہ کو راضی کر لے, علی کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا, تو اگر صدیق کی بات سن کے اور وہ بھی حدیث رسول سن کے فاطمہ ناراض ہو جائے اور بات میں صدیق ان کو راضی کر لے یا وہ راضی ہو جائے یا خاموشی کا اظہار کرے, تو صدیق کی عظمت پر بھی کوئی حرف نہیں آتا. اور میں نے کئی جگہ پر کہا جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو میں تو ذاکروں کو, مجتہدین کو کہتا ہوں کہ یہ حدیث کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ آج تک کئی جگہ پر میں نے یہ وانگ دوہل بات کی لیکن جواب نہیں بن پایا, جواب آج تک نہیں آیا. آپ بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی. رسول اللہ نے علی کے مرتضیٰ کے دوسرے نکاح کے ارادے کے موقع پہ علی کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا. علی نے ناراض کیا تھا فاطمہ الزہرا کو, صدیق نے کبھی ناراض نہیں کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اپنے دل کو, دماغ کو صاف کر لے اصحاب رسول کے بارے میں, اور مانے کہ خلافت صدیق پر فاطمہ الزہرا نے باغ فدق کا مطالبہ کر کے مہر لگا دی. اور یہ باغ فدق کی جو فیصلہ جو ہوا ہے یہ قرآن کے مطابق ہوا ہے, حدیث کے مطابق ہوا ہے, سنت کے مطابق ہوا ہے. آپ کہیں گے قرآن میں تو آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کا یہ حکم عام ہے, حدیث سے اس سے استثناء کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. یہ خاص نبوت ہے, یہ خاص رسول ہے, اس حدیث سے ہم اس کو مستثنیٰ کریں گے. جس طرح قرآن میں آتا ہے مردار حرام ہے, حدیث سے ہم مچھلی کو حلال کرتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جمعہ ہر مومن پر ضروری ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور ہم عورتوں کو, بچوں کو, غلاموں کو, بیماروں کو, مسافروں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنیٰ کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. اسی طرح قرآن کہتا ہے اولاد کی وراثت دو, لیکن حدیث کہتی ہے پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو یہ حدیث سے فاطمہ الزہرا اور آل رسول مستثنیٰ ہوں گے حدیث سے کہ ان کو وراثت تقسیم نہیں ہوگی. میں پوچھتا ہوں نبوت کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی 9 ازواج رسول جو ہے, 9 بیوی آپ جو ہے وہ بیوہ ہوئی. فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ نے کون سا کاروبار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد؟
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے معاملات کیسے چلتے رہے، ازواج رسول کے معاملات کیسے چلتے رہے. کون کہتا ہے کہ حصہ نہیں دیا گیا؟ باغ فتح کی جتنی آمدن آتی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر وقت تھے، امیر المومنین بھی آپ تھے، رسول اللہ بھی آپ تھے، آپ کے پاس آتی، آپ اس سے صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اپنے گھر کے معاملات چلاتے. ایسے ہی وہ امت مسلمہ کے نام وہ ساری معاملات ہبہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے باغ فتح سے آمدن آتی آپ اس کو بیت المال میں جمع کر لیتے، اور آل رسول کی، ازواج رسول کی جتنے اخراجات معاملات اہل بیت کے، آل علی کے ذرا کے ہوتے، وہ پورے کے پورے اخراجات اہل جناب بیت المال سے چلے جاتے تھے، وقف کرتے تھے صحابہ کرام. تو ماننا پڑے گا جیسے رسول اللہ باغ فتح کو تقسیم کرتے تھے، ایسے ہی بحیثیت امیر المومنین صدیق کو عمر عثمان تقسیم کرتے رہے، کھاتے رہے. آل رسول کو حصہ جاتا رہا ہے، صرف تولیت اور نگرانی حکومت کے وقت کے پاس آئی، ان کے اخراجات اسی طرح چلتے رہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلا کرتے تھے. تو ماننا پڑے گا کہ نبوت کے بعد مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور حدیث پہ غور کرتے ہیں جو صحیح البخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کفیت میں ہے، اور اس بیماری کی اتنی شدت ہے کہ مسجد جا نہیں سکتے. تو آپ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں اٹھوں اور مسجد میں جاؤں اور صحابہ کرام کو جماعت کرواؤں، لیکن نبی علیہ السلام نے باوجود 3 مرتبہ کوشش کرنے کے، اپنے اوپر پانی ڈلوانے کے، نہ اٹھ پائے. تو آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو بھیج دو کہ وہ جماعت کریں، انہیں پیغام دو، انہیں حکم دو کہ وہ جماعت کروائیں، انہیں بھیجو کہ وہ جماعت کروائیں. اب میں پوچھتا ہوں، یہ امامت کا مسئلہ ہے، یہ جماعت کا مسئلہ ہے، مصلی رسول پہ آنے کا مسئلہ ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو. میں پوچھتا ہوں، شیعہ کی کتابیں یہی کہتی ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یا تو اس طرح کا اختلاف ہونا کہ شیعہ کی کتابیں کہیں مروا علی فلیصلی بالناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری کتابوں میں ہو مروا ابا بکر، پھر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی کتابیں صدیق کا نام لیتی ہیں، ہماری کتابیں علی کا نام لیتی ہیں. دونوں کی کتابیں صدیق کا نام لیتی ہیں. جب سب سے زیادہ علم والا امامت کرواتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی موجودگی میں صدیق کو کیوں بھیجا تھا امامت کرانے کے لیے؟ ماننا پڑے گا قرآن اور سنت کا ان سے بڑا عالم پیغمبر کی امت میں کوئی نہیں تھا. فرما صدیق جائے وہ جماعت کروائے. اب اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی ان کو نعوذ باللہ لالچ ہوتی، ہرس ہوتی، تباہ ہوتا، تو آپ فرماتی اللہ کا شکر ہے میرے ابو جی کا نام آ گیا ہے، ان کو امامت مل جائے گی، خلافت مل جائے گی. نہیں، فوری سنا، پریشان ہوئی. خلافت ملنے سے، امامت ملنے سے، منصب ملنے سے وہ پریشان ہوئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دے، میرا باپ انتہائی رقیق القلب ہے، انتہائی نرم دل ہے، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکیں، کسی اور کو کہہ دو. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جماعت کریں. یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دو. فرمایا نہیں، ساری ازواج رسول کو اکٹھا کر لیا. سیدہ عائشہ نے ساری مل کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کسی اور کو فرما دے. فرمایا نہ تقرار کرو مصر کی عورتوں کی طرف، صدیق کے علاوہ اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کرتے ہیں، میرے مسلح پہ سوائے صدیق کے اور کوئی نہیں آ سکتا. صدیق کو کہو جماعت کروائے. ابو بکر رضی اللہ تعالی مصلی امامت پہ آئے. میں پوچھتا ہوں، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، علی المرتضیٰ موجود تھے، سیدنا ابو ذر موجود تھے، سلمان موجود تھے، سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن امامت کے حقدار صدیق کو رسول اللہ نے ٹھہرایا. کوئی ہے مائی کلال جو انکار کرے کہ یہ بات درست نہیں، کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، کہ یہ بات کتابوں میں موجود نہیں؟ اور اگر کتابوں میں موجود ہے تو پھر مانے کہ خلافت کا حقدار سیدنا صدیق ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پہ صدیق آگے، جماعت شروع ہو گئی. اللہ کی رحمت دیکھو، 3 مرتبہ کوشش کی، نہ اٹھ پائے. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کروانے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آرام دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سیدنا علی اور عباس آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے. اگر یہاں آج علی عباس جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، صدیق کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، انہوں نے کہنا تھا دیکھو نا باقی تو پیچھے چلے گئے تھے، یہ 3 افضل تھے، حضرت عباس تھے، علی اور نبی پاک، انہوں نے نماز نہیں پڑھی علی صدیق کے پیچھے، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ چاہتے ہوتے علی پاک کا حق ان کو خلیفہ مانا ان پر لازم ہوتا تو سیدنا علی بھی جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عظمت اور شان دے کے، اللہ کی قدرت دے کے اللہ نے اپنے محبوب کو آرام دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا ہے عباس
جی یا رسول، اے علی، جی یا رسول مجھے سہارا دو، چلو رل کے مل کے چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ اب علی عباس کے کندھوں پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات لکیر بنتی جا رہی تھی، اتنی نقاد اور کمزوری تھی۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ کرام نے کھنگورے مارے تاکہ صدیق کو پتہ چل جائے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد کی اطلاع ہوئی، صدیق کو اپنے پیچھے ہٹنا چاہا۔ فرمایا ابو بکر ای مکان اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، یہ مصلی میرا نہیں، یہ مکان میرا نہیں، یہ جگہ میری نہیں، آپ کی بن گئی۔ اے علی عباس جاؤ صفوں میں شامل ہو جاؤ، صدیق کے پیچھے شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے صدیق کے پیچھے علی اور عباس کو شامل کر رہے ہیں صف کے اندر، تو ماننا پڑے گا کہ صدیق امام بن گئے، علی عباس مقتدی بن گئے۔ یہاں واضح ہو گیا یہ صدیق ہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء میں سے کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ قلم منگواتے رہے، صحیح البخاری وغیرہ میں آتا ہے، اس حدیث پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ قلم منگواتے رہے کہ آپ نے لکھوانا چاہتے تھے علی پاک کی خلافت۔ میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اس بخاری میں یہ حدیث ہے، اس بخاری میں یہ دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کو کاغذ قلم لے آئے، میں چاہتا ہوں میرے چاہنے جانے کے بعد کوئی چاہت نہ کرے، کوئی حرص کرنے والا حرص نہ کرے، میرا جی چاہتا ہے میں ابو بکر کی خلافت امامت لکھوا دوں۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ رہنے دو، مجھے امید ہے میرے جانے کے بعد صدیق کے علاوہ اللہ کے پسند ہی نہیں کرے گا، انکار کر دے گا، نہ مومن انکار کر دیں گے، اللہ بھی انکار کر دے گا، مومن بھی انکار کر دیں گے، لہٰذا اللہ نے انکار کر دیا، مومن نے انکار کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ میں پوچھتا ہوں جب کاغذ قلم منگواتے رہے وہاں علی المرتضیٰ بھی تو موجود تھے، خلافت علی کی لکھوانی ہے، کہتے ہیں ابو بکر عمر کاغذ نہیں لائے، قلم نہیں لائے۔ میں پوچھتا ہوں خلافت علی کی لکھوانی ہے، کاغذ قلم انہوں نے لانا تھا، کاغذ قلم سیدنا علی لاتے، لہذا ماننا پڑے گا کہ جو بات سیدنا عمر نے کہی اس پر سیدنا علی بھی راضی تھے۔ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جو لکھا ہوا ہمیں مل گیا ہے وہ کافی ہے، جو آج تک ہمیں مل چکا ہے وہ کافی ہے۔ آپ فرما چکے تھے کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بعد مومن اور اللہ انکار کر دے گا، ابو بکر ہی خلیفہ بنے گا۔ تو یہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ خلافت بلا فصل کے حقدار سیدنا صدیق تھے، نبوت کے بعد مقام صدیق کا ہے، اور صدیق کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، پھر علی المرتضیٰ۔ یہ ترتیب جس طرح ثابت ہے یہ ترتیب ہی حق ہے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصحاب رسول سے، آل رسول سے محبت نصیب فرمائے اور ہمارا عشر ان لوگوں کے ساتھ کر دے، قیامت والے دن ہمیں ان لوگ قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔